ایسا مت ایسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کی تفسیر چل رہی ہے. کل کچھ چیزیں تفسیر میں رہ چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر مردار جانور کو اور بہتے ہوئے خون کو، دمم مسفوحہ جسے کہتے ہیں، اور خنزیر کے گوشت کو. خنزیر کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے، اور اس کے بال اور اس سے اجزاء سے تیار کی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں. اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ چاہے وہ کیمیکل ہو، صابن ہو، فاؤنڈیشن ہو، میک اپ کی چیزیں ہو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس لیے کہ اس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہوتی ہے. فرماتے وما اہل لغیر اللہ بھی، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہے. کسی دیوی دیوتا کے نام پر جانور کو ذبح کیا گیا تو وہ بھی حرام ہے، اور کسی ولی اور قطب اور ابدال کے نام پر اگر جانور ذبح کیا گیا کہ یہ سوچ کر کہ گائے، بیل اور بھینس اور بکری چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، منتیں مانگی جاتی ہے، بلی چڑھائی جاتی ہے، یہ ساری شکلیں حرام ہیں. اور کوئی اگر شخص کسی ولی کے نام پر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، میری مشکلوں کو دور کر دیجئے، اگر آپ میری مشکلوں کو دور کر دیں گے تو میں ایک بکرا صدقہ کروں گا اور آپ کے نام پر کاٹوں گا اور غریبوں میں تقسیم کروں گا، اس طریقے کی نیت کرنا یہ حرام ہے. ہاں واسطہ مانگ سکتے ہیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل میں ہماری دعا قبول کر دے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعا قبول کر دیجئے. حضرت عمر بن خطاب نے آل رسول کو پیش کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعاؤں میں کہ اے اللہ یہ علی ہم میں موجود ہے، تو قحط کے زمانے کو ختم کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو برسایا. حضرت جعفر کے بارے میں بھی یہی ہے. تو وسیلہ بنا سکتے ہیں. اس زمانے میں
حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر بن خطاب کو وسیلہ بنایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو وسیلہ بنایا تھا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اے اللہ حسن اور حسین کے صدقے طفیل میں ہماری دعا قبول کر دے، لیکن یہ کہنا حسن اور حسین سے کہ ہماری پریشانی آپ دور کر دیجئے، ہماری آخرت بنا دیجئے، جو چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ چیزیں اگر کسی غیر اللہ سے مانگیں گے تو حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم صحت، عافیت، عزت، شہرت، دولت، خوشحالی مانگتے ہیں، یہی چیزیں اگر حضرت علی سے مانگیں گے تو حرام ہے۔ علی مشکل کشا، حاجت روا، حرام۔ اور یہ کہنا کہ علی یہ خدا سے بڑھ کر طاقت کے مالک ہے، یہ حرام ہے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور پڑ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو خدائی تحفے میں دے دی، یہ حرام ہے۔ ان عقائد کو سوچنا سمجھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی سچویشن میں کمزور سمجھنا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و زمان کا نظام کسی کے سپرد کر دیا یا اپنی خدائی 10% کسی انسان کے حوالے کر دی، یہ بھی غلط ہے۔ غیر مسلم کفار اور مشرکین یہ سوچتے تھے کہ لات اور عزا اور منات کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خوشحالی کر دی ہے کہ اگر ہم لات اور عزا اور منات کو خوش کریں گے تو ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے گی، اگر ہم لات اور عزا اور منات کو خوش کریں گے تو اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا۔ انہوں نے اللہ سے مانگنا کم کر دیا اور زمین کے مجسموں سے اور بتوں سے اور زمین کے پتھر کے بنے ہوئے مورتیوں سے مانگنا زیادہ کر دیا، اللہ سے مانگنا کم کر دیا، اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ لات اور عزا اور منات کو اللہ کا مقرب بندہ اور اللہ نے جن کو خدائی تحفے میں دی ہے، نعوذ باللہ اللہ نے کسی کو خدائی تحفے میں کبھی بھی نہیں دی ہے، اور کیوں دے گا؟ تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خدائی کیوں دے گا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں میں بندگی سب سے زیادہ پسند ہے، تو اللہ کسی بندے کو بندگی لے کر خدائی تحفے میں کیوں دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور بندہ چنا اور پہلے بندہ بنایا ہم تمام کو، اسی لیے لہذا بندگی سے بڑھ کر کوئی اعزاز، تحفہ اور ڈگری نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں قرآن کی تلاوت کر سکوں، میں امت محمدیہ کا حصہ بن سکوں، اور میں اللہ کا پاکیزہ نام اپنی زبان سے لے سکوں، اور اللہ نے اس کے سامنے جھکنے کے لیے مجھے چنا، اس کی عبادت کے لیے مجھے چنا۔ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اگر کوئی بڑی یونیورسٹی ہو، کالج ہو جو نامچین ہو، جب ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی و مسرت کا وہ موقع ہوتا ہے۔ فلاں کالج جو مشہور ہے میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور فلاں پروفیسر سے میں نے فلاں کتاب میں نے پڑھی ہے، بایولوجی ان سے پڑھی ہے، سائنس ان سے پڑھی ہے، اور لہٰذا میتھس ان سے میں نے پڑھی ہے، نیٹ کا میں نے جو کورس ہے فلاں کالج اور یونیورسٹی میں نے کیا ہے۔ تو جب کوئی کالج نامچین ہو جاتا ہے، جب کوئی پروفیسر نامچین ہو جاتا ہے، ہر شخص اس سے اپنا نام جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمام ناموں میں سب سے بہترین نامچین نام صرف اللہ کا ہے، اس سے بڑھ کر نامچین اور مشہور اور معروف نہ کوئی ذات تھی، نہ ہے اور نہ رہے گی۔ چلو تو نہ کوئی ذات تھی، ہے اور رہے گی، تو لہٰذا اتنی طاقتور ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کرو گے تو یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور ایسے جانور
جو گلا گھوٹ کر مار دیے گئے یا مر چکے ہو. ظاہر سی بات ہے کہ ہر جانور کے گلے میں رسی ہوتی ہے، پٹا ہوتا ہے. اگر اتنا ٹائٹ ہو گیا کہ وہ مر گیا تو اب یہ حرام ہے. یا اس زمانے میں جانوروں کو کھینچ کر میدانوں میں لایا جاتا تھا، کیونکہ ذبح کرنے کے لیے جانور اپنے آپ کو تیار نہیں ہوتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے کھینچ کر گھسیٹ کر لایا جاتا، جس کی وجہ سے وہ مر جاتا، وہ حرام ہے. والموقوذہ، اور ایسا جانور جو چوٹ لگ کر ہلاک کیا گیا. پہلے زمانے میں غلیل سے شکار کیا جاتا تھا جسے گلیر کہتے ہیں، اور تیر سے شکار کیا جاتا تھا، تیر و تلوار اور کمان سے شکار کیا جاتا تھا. تو یہاں پر بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ اسے تیر چلائی اور ماری اور وہ تیر اس کے جسم پر لگا اور وہ تیر سے وہ چوٹ کھا گیا اور وہ مر گیا، تو فرمایا والموقوذہ، وہ حرام ہے. والمتردیہ، اور اوپر سے کوئی گر گیا، ایسا جانور حرام ہے. مثال کے طور پر گڈھے میں گر گیا، بلڈنگ سے گر گیا، پہاڑ سے گر گیا، تو گر کر مر گیا تو ایسا جانور حرام ہے. والنطیحہ، اور ایسا جانور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر مار دیا ہو، ہلاک کر دیا ہو، وہ جانور بھی ہمارے لیے حرام ہے، حرام ہے. فرمایا وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور ایسا جانور جو درندہ ہے، چیر پھاڑ کرنے والا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، گیدڑ ہے، ریچھ ہے، تو یہ جو جانور ہیں درندے، انہوں نے پھاڑ دیا اس جانور کو، چیر پھاڑ دیا، یعنی چیتے نے شکار کیا اور شکار کو چھوڑ دیا. اب آدھا خون میں لت پت ہے، تھوڑا اس نے کھانے کی ابتدا کی، تھوڑا ہرن کو اس نے کھایا. اب الا ما ذکیتم کہا جا رہا ہے، وہ جو ہرن زخمی ہے اور چیتے نے اسے زخمی کر کے بھاگ گیا، وہ اس ہرن کا اتنا حصہ کاٹ لیا جائے گا اور باقی حصہ حلال ہے. الا ما ذکیتم، باقی ہرن کا حصہ حلال ہے، ہم پراپر طریقے پر ذبح کر کے وہ ہرن کو کھا سکتے ہیں. ایسے ہی اگر بکری کے ساتھ ہو، بکرے کے ساتھ ہو، گائے کے ساتھ ہو، بیل کے ساتھ ہو، بھینس کے ساتھ ہو، دمبے کے ساتھ ہو، تو یہ جتنے حلال جانور ہیں، اگر کسی درندے نے ان حلال جانوروں کو زخمی کیا اور زخمی کرنے کے بعد چھوڑ کر بھاگ گیا، ان جانوروں کو ہم ذبح کر کے اپنے لیے حلال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں ان کا گوشت. شرط یہ ہے کہ زخمی جتنی جگہ ہوئی ہے اس جگہ کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے، اور باقی جسم جو 50% جسم اگر اچھا ہے تو اتنا گوشت کھا سکتے ہیں، 75% اچھا ہے اتنا کھا سکتے ہیں، جو 25% زخمی ہے اس کو کاٹ کر پھینک دے، الگ کر دے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو بتوں کی قربان گاہ پر بتوں کے نام پر قربان کیے گئے. مندر میں اگر کوئی جانور کو ذبح کرتا ہے، جانور حرام ہے ہمارے لیے، اس کا گوشت پوشت سب کچھ ہمارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ مندر پر ذبح کیا گیا اور گرودوارے میں ذبح کیا گیا، چڑھاوے پر چڑھایا گیا اور بلی چڑھائی گئی. بلی کا جانور کسی بھی صورت میں ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اسی طریقے سے مندر میں اگر کوئی گائے کو، بیل کو، بھینس کو سنت طریقے پر ذبح کرے اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت الگ کر دے، تو وہ جو جانور ہیں جگہ غلط ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جگہ اس کی مندر ہے، تو جگہ غلط ہونے کی وجہ سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، فرماتے ہیں
اور وہ تیر جو تمہاری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں وہ تیر کی قرعہ اندازی بھی حرام ہے۔ کس طریقے پر کہ پہلے کے زمانے میں کعبۃ اللہ شریف میں ایک تھیلا رکھا ہوا تھا، اس تھیلے میں 10 تیر رکھے ہوئے تھے، جس میں سے 6 تیروں پر لا کا لفظ لکھا ہوا تھا، یعنی نہیں۔ لا کو عربی میں نہیں کہتے ہیں، اور 3 تیروں پر نام کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ پہلے 6 تیروں پر نہیں اور باقی 3 تیروں پر ہاں کا لفظ تھا، کل ملا کر 9 تیر ہو گئے، اور ایک تیر بلینک تھا، خالی تھا، اس پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو جب یہ لوگ کسی سفر کا ارادہ کرتے تو وہ تیر کو نکال کر دیکھتے۔ کسی کو سفر کرنا ہے تو وہ تھیلے کے پاس جاتا، آنکھ بند کرتا اور ایک تیر نکالتا۔ اس تیر پر اگر ہاں کا لفظ ہوتا تو اس کا مطلب ہے اچھا شگون ہے، سفر کرنا چاہیے، اور اگر وہ تیر اٹھاتا اور نا کا لفظ ہوتا، لا کا لفظ نکلتا، نا کا لفظ نکلتا، تو اس کا مطلب یہ ہے شگون برا ہے، سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ ایسے جانور اور ان تستقسموا بالازلام، ایسی حرکت کرنا وہ حرام ہے، ایسی قرعہ اندازی حرام، ایسے تیر سے فیصلے کرنا حرام، اور اچھا اور برا شگون ماننا حرام۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہے، کارڈوں کے ذریعے سے، طوطے کے ذریعے سے بھوشیوانی کی جاتی ہے، پنڈتوں کے پاس جا کر، اور اپنا فیوچر معلوم کیا جاتا ہے، تو حرام ہے یہ حرکتیں کرنا۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک اونٹ خریدتے، مشترکہ اونٹ، یعنی کمبائن، سب ملا کر پیسے جمع کرتے، اور مثال کے طور پر 50,000 کا اونٹ ہے تو 50,000 کا وہ اونٹ 10 لوگ مل کر خریدتے، اور 50,000 کا وہ اونٹ 10 لوگ مل کر خریدنے کے بعد ان کے نام کی الگ الگ چٹھی اس تیر کے اوپر چپکا دیتے، اور چٹھی کے پیچھے اور آگے نام لکھا ہوا ہوتا اور حصہ لکھا ہوا ہوتا۔ کسی کے نصیب میں 1 حصہ، 2 حصے، 3 حصے، کسی کے نصیب میں کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ تھیلے پر وہ تیر رکھتے اور وہ تیر کو ہوا میں اچھالتے، جس کے ہاتھ میں جو تیر آ گیا اتنا حصہ اس کا ہو گیا۔ تو کئی لوگوں کو پیسے دینے کے بعد ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ تیر پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا کہ ان کو 0، ان کو انڈا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو قرآن مجید نے اور اسلام نے ایسی تجارت پر حرام کی روک لگائی ہے، اس لیے کہ یہ تجارت جوئے میں شامل ہے، سٹے میں شامل ہے، مٹکے میں شامل ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی جوا کھیلتا ہے، سٹا اور مٹکا کھیلتا ہے، رمی کھیلتا ہے، پتے کھیلتا ہے، گیم کھیلتا ہے، وہ حرام ہے۔ اس سے جو آمدنی اور جو انکم حاصل کی گئی ہے وہ بھی حرام ہے، 1% بھی حلال نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ جانور جو تیر کے ذریعے سے فیصلہ جن کا نکالا گیا وہ حرام ہے۔ تیسرا طریقہ یہ بھی تھا، مشترکہ اونٹ خریدتے اور کسی ایک کے نام پر قرعہ ڈالا جاتا، اور لوگ اسے ہوا میں چٹھی کو اچھالتے، جس کا نام نکلتا سارا اونٹ اس کا ہو جاتا، باقی سارے خالی ہاتھ وہاں سے گزرتے۔ تو یہاں پر فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تمہارے تیر جو تمہاری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں وہ حرام ہے۔
آج کے زمانے میں کارڈ اور طوطا اور بھوشیوانی کی جاتی ہے، کنڈلی نکالی جاتی ہے، اچھا شگن برا شگن مانا جاتا ہے۔ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، یہ ہندوؤں کی چال چلن ہے۔ یہ مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد اچھا یا برا شگن مانے۔ بلی راستہ کاٹ گئی تو اچھا یا برا شگن مانے۔ اگر کوئی عورت گھر میں آ گئی اور بچی بیمار ہو گئی تو یہ مان لے کہ فلاں عورت آئی ہے تو اس کی وجہ سے میری بچی بیمار ہوئی ہے۔ عورتیں آج بھی جب کسی کے گھر میں جاتی ہے تو دونوں پیروں کو دھوتی ہے اور پھر اس کے گھر میں اس کی انٹری ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیر منحوس ہیں، راستے سے چل کر آئے ہیں، کہیں یہ منحوسیت تمہارے گھر میں نہ آ جائے، اسی لیے 3 مرتبہ پیر دھوئے جاتے ہیں اور پھر گھر میں پرویش کیا جاتا ہے اور انٹری کی جاتی ہے اور بات چیت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ گوشت جب لے کر جاتے ہیں تو گوشت کو اوپر سے نیچے تک اتارتے ہیں اور جانور کے نام پر پھینک دیتے ہیں کہ اس پر بری آتما ہے، اور بری آتما کو بھوگ چڑھایا جاتا ہے۔ یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو کوئی کوے کو بھوگ چڑھاتا ہے، کوے کے نام پر روٹی کا نوالا بنایا اور سائیڈ میں رکھ دیا، چاول کا نوالا بنایا اور سائیڈ میں رکھ دیا۔ اور کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ بھی پیر دھوتے تھے، اب بھی دھوتے ہیں، اور کسی کے گھر سے آئے تو پیر دھوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مسلمانوں میں سرایت کر گئی، آ گئی بے دینی کی وجہ سے اور زیادہ تر ہندوؤں میں رہنے کی وجہ سے۔ یہی ہے کہ بلی راستہ کاٹ گئی، یہ ان میں تھا، طوطا بول رہا ہے تو ان میں تھا، کوا بول رہا ہے تو ان میں تھا کہ مہمان آنے والا ہے، الو اگر چیخ رہا ہے تو آج کی رات منحوس ہے۔ اماس اور پونم کا عقیدہ ان کا تھا، اماس کو برا وہ مانتے تھے، پونم کو برا وہ مانتے تھے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کوئی رات منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، نہ سورج منحوس ہے، نہ چاند منحوس ہے، نہ انسان منحوس ہے، نہ جانور منحوس ہے، نہ کوئی لمحہ اور موقع منحوس ہے۔ منحوس اس کو انسان کا عمل بناتا ہے۔ آج کے رمضان، آج کا دن اگر میں گناہوں میں گزار دوں تو میں نے اس دن کو منحوس بنایا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر میں نماز نہیں پڑھوں تو میں نے منحوس بنایا اپنے دن کو نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے۔ میری بچی بیمار ہو گئی تو یہ میرے بدعملی کی وجہ سے بیمار ہوئی ہے، کسی اور کی وجہ سے بیمار نہیں ہوئی ہے۔ اور ایک جگہ پر تو میں نے عجیب طریقہ دیکھا، طلاق کی عجیب وجہ کہ ساٹا لوٹا تھا کہ شادی ہوئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے دلہن مر چکی اور دلہا زندہ رہ گیا۔ تو وہ جو دلہا زندہ رہا اور اس کی جو بیگم تھی، اس بیگم کو مجبور کیا گیا، اس دلہے کو کہا گیا کہ تم اسے چھوڑو، یہ منحوس ہے، کیونکہ یہ ہمارے گھر میں آئی تو ہماری بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ اور بالآخر اس نوجوان کو، اس بچی کو طلاق دینا پڑا۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایسا گھرانہ تھا جو ذمہ داروں کا گھرانہ سمجھا جاتا ہے، نیکوکاروں کا گھرانہ سمجھا جاتا ہے، جو دین کے داعی سمجھے جاتے ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، دعوت کا کام جانتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں۔ ایسے گھرانے میں جب یہ عقیدے ہو گئے عورتوں کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ اور یہ بھی چیز کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے
تو وہ گھر منحوس ہو گیا. گھر کو بدلو، گھر بدلنا ہے، محلہ بدلنا ہے، شہر بدلنا ہے. اگر ہمارے بیٹے کا انتقال محرم کے مہینے میں ہوا تو محرم کو منحوس سمجھ لیا. اگر ہمارے بیٹے کا انتقال محرم کے مہینے میں پیر برہان میں ہوا تو پیر برہان کو منحوس سمجھ لیا. اگر ہمارے بیٹے کا انتقال محرم کے مہینے میں پیر برہان میں 2023 میں ہوا، 2023 کو منحوس سمجھ لیا. اگر ہمارے بیٹے کا انتقال محرم کے مہینے میں پیر برہان میں 2023 میں اگر جمعہ کے دن ہوا اور عصر کے وقت ہوا تو عصر کی گھڑی کو منحوس سمجھ لیا. فلاں ڈاکٹر نے علاج کیا، علاج سکسیسفل نہیں ہوا، اس ڈاکٹر کو منحوس سمجھ لیا. کیا تم نے زندگی اور موت کو ڈاکٹر سے جوڑا؟ کیا تم نے زندگی اور موت کو مہینوں سے جوڑا؟ کیا تم نے زندگی اور موت کو کسی انسان سے جوڑا؟ اگر ہمارا عقیدہ اللہ پر ہے کہ زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، تو یہ جو بہن ہمارے گھر میں آئی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں اس بہن کے گھر میں آنے کی وجہ سے ہماری بیٹی بیمار ہو گئی، تو وَمِن شَرِّهِ وَالْخَيْرِهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ اچھائی کو اللہ سے جوڑے، برائی کو اللہ سے جوڑے، صحت کو اللہ سے جوڑے اور بیماری کو اللہ سے جوڑے، زندگی کو اللہ سے جوڑے، موت کو اللہ سے جوڑے. یہ جو مرا ہے اس کو مارا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، یہ جو زندہ ہے یہ زندہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے. کسی اور سے ان چیزوں کو جوڑنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے. تو یہاں پر فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ فسق و فجور ہے، یہ بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. ان چیزوں کو غلط سمجھ لینا کسی انسان کو. فرمایا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو گئے کہ وہ مذہب اسلام کو ہرا دیں گے، اس چیز سے مایوس ہو گئے، مذہب اسلام کے مغلوب ہونے سے مایوس ہو گئے. اسلام کو مٹانے کی سازش پہلے سے نہیں ہمیشہ سے ہوئی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی، اور کل بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے اور کل بھی انشاءاللہ ہوگی، ضرور ہوگی، مگر یہ اسلام ضرور پھیل کر رہے گا، مٹے گا نہیں. فرمایا کہ آج کافر مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین، آج کافر مایوس ہو گئے کہ وہ اسلام کو مٹا دیں گے، اس بات سے مایوس ہو گئے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا. ہو رہا ہے آج کے زمانے میں اسلام کو مٹانے کی بہت پاورفل کوششیں چل رہی ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اسلام کو مٹانے سے مایوس ہو گئے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کافروں سے مت ڈرو، ہم سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. کسی سسٹم سے، کسی حکومت سے، کسی کافر سے ڈر جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہونے کے خلاف ہے. اللہ کا بندہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہ جو آیت ہے سن 10 ہجری میں عصر کی نماز کے وقت میدان عرفات میں، یوم عرفہ جمعہ کا دن ہے، عصر کا وقت ہے، اور اس وقت الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت اتری ہے، نازل ہوئی ہے، اور یہ قرآن کی آخری آیت ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 82 دنوں تک زندہ رہے مگر کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی. نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، عصر کے وقت تھا. اللہ کے نبی میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے درمیان میں آخری وحی آئی قرآن مجید کی آیت کو لے کر، اور یہ آیت کے ایک ٹکڑے کو لے کر الیوم اکملت لکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا.
یہ دین اب ناقص نہیں رہا، اب کسی بھی چیز کو ایڈ نہیں کیا جائے گا اس دین میں، اور کسی بھی چیز کو مائنس نہیں کیا جائے گا، نکالا نہیں جائے گا، جو ہے تو ویسے ہی رہے گا A to Z، من عن الف سے یا تک۔ تو فرمایا آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے۔ اور بہت سارے صحابہ اکرام تھے، 82 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ہاں ان 82 دنوں میں وحی تو آئی ہے مگر قرآن کی آیت نہیں۔ وحی کا مطلب یہ ہے اللہ حضرت جبریل امین کو کچھ کہتا وصیت اور نصیحت کے بارے میں، حضرت جبریل امین وحی لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، جو حدیث قدسی میں بہت ساری باتیں ہیں، اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپس میں ہوئی وحی کی شکل میں، مگر قرآن کی کوئی آیت نہیں اتاری گئی۔ آخری آیت یہی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے نعمت کو مکمل کر دیا تم پر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے مذہب اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، جو لوگ بہت زیادہ شدت کی بھوک کی حالت میں، بھوک کے عالم میں تڑپ رہے ہیں، وہ مجبور ہو گئے کہ اتنی پیاس لگ رہی ہے کہ حلق سوکھ گیا، تو اتنی مجبوری کی حالت میں شدت کی پیاس لگ رہی ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حرام چیزیں ہم ان کے لیے ایسی سچویشن میں جان بچانے کے لیے حلال کر دیتے ہیں کہ اب وہ جان بچانے کے لیے شراب پی سکتا ہے، مگر صرف جان بچانے کے لیے، اور اتنی پیے جس سے بچ جاتی ہے، پوری بوٹل پینے کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک ڈھکن پینے کی اجازت ہے۔ ایک ڈھکن پینے سے اگر اس کی جان بچ رہی ہے ٹیمپروری وقتی طور پر، تو وہ ایک ڈھکن پینے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی وہ ایک ڈھکن بھی نہیں پیتا، بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، نہ شراب پیتا ہے نہ حرام لقمہ کھاتا ہے اور مر جاتا ہے، تو ایسا شخص گناہگار ہے۔ کہ ہم نے تمہیں سہولت دی تھی کہ تم شراب پی کر یا خنزیر کا گوشت کھا کر اپنی جان بچا سکتے تھے، پھر تم نے اپنی جان کیوں نہیں بچائی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنی جان بچا لیتے، ٹیمپروری وقتی طور پر جان بچا لیتے، پھر بعد میں توبہ کر لیتے، اور پھر زمزم پی لیتے، پانی پی لیتے، اور حلال گوشت یا لقمہ یا کھانا کھا لیتے۔ توبہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ جو راستہ ہے، یہ جو گنجائش ہے، اور یہ جو سہولت ہے، فیسلٹیز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ تم کو اللہ کی فیسلٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، تم جو نہیں کر رہے ہو تم غلطی پر ہو۔ تو یہاں پر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اگر بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے شدت کی، غیر متجانف لإثم، لیکن تمہاری نیت پیٹ بھرنے کی نہ ہو کہ خنزیر کا گوشت اور شراب حلال ہے، مگر صرف جان بچانے کے لیے، کہ یہ نیت نہ ہو کہ خوب شراب پینے کی یا خوب خنزیر کا گوشت کھانے کی، ٹکا اور کباب بنانے کی، سالن بنانے کی، صرف نیت تمہاری اپنی جان بچانے کی ہونی چاہیے۔ جب تم خنزیر کا گوشت کھا رہے ہو، کچھ کھایا اسی لیے جا رہا ہے تاکہ جان بچ جائے، کچھ پیا اسی لیے جا رہا ہے کہ جان بچ جائے، پیٹ بھرنے کے لیے پیا نہیں جاتا، کھایا نہیں جاتا۔ یہاں پر غیر متجانف لإثم کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف جان بچانے کے لیے شراب کے شوق میں یا خنزیر اور سور کے گوشت کے کھانے کے شوق میں نہ ہو۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جان بچانے کے لیے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، کہ یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ اکرام پرندوں کو پالا کرتے تھے،
اور شکار کیا کرتے تھے، اور کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جو شکاری جانوروں کو پالا کرتے تھے۔ شکاری کتے ہیں، اس کے علاوہ باز ہیں، شکرا ہیں، شاہین ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر درندے ہیں۔ تو ان سے شکار کیا کرتے تھے، ان کو پالا کرتے تھے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے مذہب اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہم شکار کھیل سکتے ہیں، اور کیا شکار جو یہ لوگ جو کر آتے ہیں کیا یہ گوشت ہمارے لیے حلال ہے؟ مثال کے طور پر جو پنجے سے شکار کرنے والے جانور ہیں، پرندے ہیں، جیسے شاہین ہے، شکرا ہے، باز ہے، جسے ایگل بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، تو یہ جو اس طریقے کے جانور ہیں جیسے الو ہے، تو یہ جو پنجوں سے اپنے شکار کرتے ہیں، پنجوں سے کھانا کھانے والے نہیں، پنجوں سے جو کھانا کھانے والے ہیں وہ تو ہمارے لیے حلال ہے۔ جیسے مرغی ہے، اپنے پنجوں کے ذریعے سے کھانا کھاتی ہے، دانہ چگتی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ایک پرندے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شکرا ہے، باز ہے، شاہین ہے، ایگل ہے، تو یہ پنجوں سے شکار کرتا ہے، زخمی کرتا ہے سامنے والے کو۔ تو یہاں پر صحابہ کرام نے سوال کیا کیا جو شاہین، شکرا اور ایگل پرندہ پنجوں سے جس کا شکار کرے تو کیا ہمارے لیے وہ حلال ہے، اور کون سی چیز حلال ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جواب دیا۔ دوسری چیز، شکاری کتے ان کے پاس تھے جس کے ذریعے سے شکار کیا جاتا تھا، تو یہ پوچھ رہے ہیں کون سے جانور شکار کے ذریعے سے حلال ہے اور حرام ہے۔ تو یہاں پر فرمایا قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال کر دیا ہے، یعنی تمام پاکیزہ جانور اور پرندے تمہارے لیے حلال ہے۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، وہ جانور جن کو تم نے سکھایا ہو، ٹرین کیا ہو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ بعض لوگ کتوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ شکار کیسے کرتے ہیں، اور بال پھینکتے ہیں، وہ کتا بال لے کر آتا ہے، یا کوئی اور چیز پھینکتے ہیں، یا کتا انہیں کاٹتا نہیں ہے، کسی اور کو کاٹتا ہے، ٹرین کرتے ہیں۔ کتا کی جو سونگھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو پولیس والوں کے پاس بھی بعض اب تک کتا ہوتا ہے، اور بہت سارے فائدے اٹھائے جاتے ہیں کتے کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ لہذا وہ شکاری جانور جن کو تم نے بخوبی انداز میں ٹرین کر دیا، 101% تم نے اچھے سے اس شکاری کتے کو سکھا دیا کہ شکار کیسے کیا جاتا ہے۔ اب اس کی 3 علامتیں بتائی ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ لہذا جب وہ کسی کو زخمی کرے تو اسے چھوڑ دے، یعنی شکاری کتے کا کون سا شکار حلال ہے میں وہ بتا رہا ہوں، اور کون سا ٹریننگ یافتہ ہو گیا، یعنی اب اسے سکھا دیا گیا، اب مزید اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ حلال شکاری کتا ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ زخمی کرے اور اسے چھوڑ دے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ خود نہ کھائے، خود ہرگز نہ کھائے شکار کیے ہوئے کو، یعنی خود نے اس نے شکار کیا مگر جس کا شکار کیا اس کو یہ خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے پاس واپس لے کر آئے۔ تیسری چیز، مالک جانے کے لیے کہے تو جائے، مالک رکنے کے لیے کہے تو رکے۔ چوتھی چیز، بسم اللہ مالک کو پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ شکاری کتے کو چھوڑتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ شکاری کتے کو اس شکار پر چھوڑے گا، وہ شکاری کتا جا کر اس کا شکار کرے گا،
اور لہذا اپنے مالک کے لیے وہیں پر چھوڑ دے گا، شکار وہ کرے گا اور وہیں پر چھوڑ دے گا، مالک کو آواز دے گا، مالک اس کے پاس جائے گا اور کتے نے جہاں پکڑا ہے اس کو کاٹ دے گا، اتنے حصے کو کاٹ دے گا اور باقی حصہ اس کے لیے حلال ہے، وہ کھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا پانچویں کنڈیشن یہ ہے کہ وہ شکاری کتے کو جب مالک چھوڑے تو اس کے ساتھ عام جاہل کتا شامل نہ ہو۔ ہوتا بھی یہ ہے کہ یہاں پر سوال کیا تھا حضرت عدی بن حاتم نے، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 10 ہجری میں گئے اور اسلام قبول کیا ہے۔ یہی الیوم اکملت لکم والی جو آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کے اترنے سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی ہم شکار کھیلتے ہیں، ہمارا مشغلہ مصروفیت اور تجارت اور بزنس وہی ہے، تو ہمیں بتائیے کہ شکار کون سا حلال اور کون سا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بسم اللہ اللہ اکبر نام لے کر چھوڑا کرو، اس نام پر تمہارا جانور اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ لہذا یہ جو بسم اللہ اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، تو یہ جو جانور نے شکار کیا وہ اکیلا شکار کرے، عام کتا اس کے ساتھ مل کر شکار نہ کرے، جو ٹرین نہیں کیا ہوا ہے، سکھایا ہوا نہیں ہے۔ ایک عام کتا اگر اس کتے کے ساتھ مل جائے گا اور دونوں مل کر شکار کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کتے کی نیت کھانے کی ہو۔ یہاں پر بتایا گیا کہ یہ جو شکاری کتا اور جانور اور پرندہ ہے، ان کی نیت خود کے پیٹ بھرنے کی نہ ہو بلکہ مالک کی وفاداری کی نیت ہو۔ وہ جو شکرا، وہ جو شاہین اور وہ جو الو یا کوئی بھی پرندہ ہم نے کسی اور پر چھوڑا ہے جو ہمارا پالتو ہے، تو یہ ہمارا پالتو پرندہ شکار کر ہی اس نیت سے رہا ہے کہ میرے مالک کہ شکار کا انتظام ہو جائے، خود کے پیٹ کی اسے فکر نہ ہو۔ یہ وفاداری کو جانچا اور پرکھا جا رہا ہے۔ شکاری کتے کے بارے میں یہی ہے کہ وہ شکاری کتے کو پیٹ بھرنا مقصد نہ ہو، اپنے مالک کی وفاداری اور مالک کے حکم کو ماننا مقدم وہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 5 چیزیں اس میں دیکھی جائے گی، زخمی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جہاں شکار کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دے، مالک کے لیے خود نہ کھائے بلکہ کسی اور کتے کے ساتھ مل کر شکار نہ کرے، اسپیشل اپنا ایک شکار خود کرے، کسی اور کے ساتھ مل کر شکار نہ کرے۔ اور چوتھی چیز بسم اللہ اللہ اکبر مالک پڑھے، 5ویں چیز۔ تو یہ 5 چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم کھاؤ اس میں سے جو تمہارے شکاری جانور نے شکار کیا اور پھر رک گیا، وہ تمہارا انتظار میں رکا ہوا ہے، تو تم جاؤ اور شکار سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام اس پر لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، آج حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کون سی پاکیزہ چیزیں؟ فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وہ کھانا جو اہل کتاب کا ہو وہ تمہارے لیے حلال، اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال۔ اہل کتاب کہتے ہیں کتاب والے، یعنی انجیل والے اور توریت والے اور زبور والے۔ تو یہاں پر فرمایا اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ یہودی اور عیسائی ہیں جو آج کے زمانے کے نہیں۔ آج کے زمانے کے یہودی اور عیسائیوں کا تعلق دور دور تک یہودیت سے اور عیسائیت سے نہیں ہے۔ یہ جو آج کے یہودی ہے، آج کے جو عیسائی ہے اور آج کے جو انگریز ہے، یہ ملحد بنے ہوئے ہیں، دہریے بنے ہوئے ہیں، ایتھیسٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے۔
یہ کسی نبی کو مانتے نہیں ہے، نہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ یہ توریت کو ہو بہو مانتے ہیں، نہ یہ انجیل کو مانتے ہیں، نہ یہ زبور کو مانتے ہیں، نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں۔ انہیں ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ لا دینیت والے ہیں، لا مذہب والے ہیں، کسی خدا کو نہیں ماننے والے ہیں، خدا کا سرے سے انکار کرنے والے ہیں، یہ سائنس کو ماننے والے ہیں، مادے کی پوجا کرنے والے ہیں، لاجک کو ماننے والے ہیں، لاجک کے پجاری ہیں کہ زمین پر زلزلہ کیوں آیا، اس کی پلیٹیں سرک گئی تو زلزلہ آیا۔ یہ اللہ کا ہاتھ اس زمین کے پیچھے نہیں ہے۔ سورج کو روشن کرنے میں اور آگ سے بھرنے میں کسی اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ سورج خود بخود روشن ہو گیا اور چاند خود بخود روشن ہو گیا۔ جو لوگ چیزوں کو چیزیں سے جوڑتے ہیں، چیزوں کو اللہ سے نہیں جوڑتے ہیں، چاند کی روشنی کو چاند سے جوڑا، سورج کی روشنی کو سورج سے جوڑا، زمین کے زلزلے کو زمین سے جوڑا، اور چاند گرہن کو چاند سے جوڑا، سورج گرہن کو سورج سے جوڑا، وہ لوگ ناکام ہیں۔ ہر مصیبت کو اللہ سے جوڑے، ہر خوشحالی کو اللہ سے جوڑے، یہ ہمیں ایمان و عقیدہ سمجھاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ مسلمانوں کا کھانا یہودی اور عیسائیوں کے لیے حلال ہے، اور یہودی اور عیسائیوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ کھانے سے مراد، طعام سے مراد یہاں پر ذبیحہ لیا جائے گا، ذبح کیا ہوا۔ مثال کے طور پر قربانی کا آپ کا جانور ہے، اور کسی یہودی نے اگر ذبح کر دیا جو صحیح معنی میں یہودی ہے، تو وہ ذبیحہ جو اس کے ہاتھوں سے چھری چلائی گئی ہے وہ حلال ہے، جانور حرام نہیں ہے۔ کوئی عیسائی ہے جو صحیح معنی میں عیسائی ہے، جو حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، اور اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے، تمام پیغمبروں کو پیغمبر اور نبی کو نبی اور کتابوں کو کتاب مانتا ہے، ایمان میں کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، تو ایسا شخص جو کامل، اکمل، مکمل ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، تو ایسا یہودی، ایسا عیسائی اگر ہمارے جانور کو ذبح کرتا ہے، چھری چلاتا ہے اس کے گلے پر، تو وہ جانور کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو اللہ ماننے والا یہودی اور عیسائی کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، جس کا عقیدہ پختہ ہو، قوی ہو، طاقتور ہو، تو لہذا ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ لیکن آج کے زمانے کے یہودی مراد نہیں لیے جائے گے۔ آج کے زمانے کے یہودیوں کو دور دور تک اپنی تورات کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ آج کے زمانے کے عیسائیوں کو انجیل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، نہ متی کے بارے میں، نہ یوحنا کے بارے میں، نہ لوقس کے بارے میں، نہ مرقس کے بارے میں، نہ لوقا کے بارے میں، کسی انجیل کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ تو لہذا آج کے زمانے کا اگر کوئی گورا ہمارے پاس آئے اور کہے کہ ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہم اسے پرمیشن نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ گورا ہے، صرف وہ یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا جو صحیح معنی میں یہودی عیسائی ہو تو وہ ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، فرمایا کہ مسلمانوں میں سے پاک دامن مومنہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ مسلمان مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو پاک دامن اور مومنہ عورتیں ہیں، جو ایمان کی پکی ہے، یقین کی پکی ہے، ایسی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی پاکیزہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی۔ جو یہودی عورت ہے، اگر صحیح معنی میں یہودی ہے،
بار بار میں کہہ رہا ہوں، صحیح معنی میں یہودی ہے، تورات کو بھی مانتی ہے صحیح، قرآن کو بھی صحیح مانتی ہے، اللہ کو اللہ مانتی ہے، فرشتوں کو فرشتوں کی جگہ پر رکھتی ہے، اچھائی اور برائی کو اللہ سے جوڑتی ہے، ایمان میں کامل، یقین میں کامل، عمل میں کامل۔ تو لہذا ایسی پاکیزہ پاک دامن یہودی عورت سے شادی مسلمان مرد کر سکتا ہے، اور ایسی پاکیزہ عیسائی عورت سے بھی شادی مسلمان مرد کر سکتا ہے۔ مگر معاف کرنا، آج کے زمانے میں ایسی عورتوں کا شارٹیج ہے جو عورتیں نیک ہو، پاکیزہ ہو، پاک دامن ہو۔ مسلمانوں میں ہی شارٹیج ہے، مسلمانوں میں ہی کم مل رہے ہیں، تو یہودیوں میں تو کیا ملے گے، عیسائیوں میں تو کیا ملے گے؟ بیچارے وہ تو 101%، بہت کم ان میں ایسے ہوگے جو کامل، اکمل، مکمل ایمان والے ہوگے، جو تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن، جن کا عقیدہ اور قرآن مضبوط ہو۔ انہیں تو عقیدے کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو لہذا آج کے زمانے کی کوئی مسلمان لڑکا اگر آج کے زمانے کی عیسائی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت نہیں ہے۔ آج کے زمانے کی یہودی لڑکی سے اگر کوئی مسلمان شادی کرنا چاہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے، وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا غلبہ زیادہ ہے، ہوگا یہ کہ وہ یہودی عورت سے شادی کرے گا اور وہ یہودی اسے یہودی بنا دے گی، وہ عیسائی اسے عیسائی بنا دے گی، کیونکہ عورتوں کے غلام اور بیوی کے بندے زیادہ تر لوگ بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور بیوی اگر کہے کہ بھائی یہودی بن جاؤ تو بن جائے گا، عیسائی بن جاؤ تو بن جائے گا، بیوی جو کہے وہ کرے گا، یہ بیوی کا غلام بن جائے گا اس مقام پر۔ تو لہذا فرمایا کہ آج کے زمانے میں مسلمان نوجوان لڑکوں کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے شادی کرے۔ مسلمان لڑکیوں سے ہی شادی کرتے ہیں تو غلام بن جاتے ہیں، ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، بہن پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، میاں صاحب لہذا غلام بنے ہوئے ہیں، ماں کو جواب دے رہے ہیں اور باپ کو جواب دے رہے ہیں، بڑے بھائی کو دانت دکھاتے ہیں اور بڑی بہن کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اور سب کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر نہیں رہتے، مل جل کر نہیں رہتے ہیں۔ بیوی کو بھاری کے کپڑے دلا دیے اور ماں کو ایک چوڑی بھی نہیں دلائی ہے، اور بیوی کو بھاری بھاری میک اپ کے فاؤنڈیشن دلائے ہیں اور ماں کو کچھ بھی نہیں دلایا۔ اس کا حساب کتاب ضرور ہوگا اور یہ ناانصافی پر اللہ ضرور سوال کرے گا۔ تو یہاں پر فرمایا، کہاں پر تھے؟ ہاں، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن، فرمایا کہ جب کسی سے تم شادی کرو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، تو نیت کیا ہونی چاہیے وہ بتا رہے ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، تمہاری نیت ان سے شادی کرنے کی ہو اور شادی کو نبھانے کی ہو۔ اجورہن کہتے ہیں مہر کے ادا کرنے کی نیت ہو، اور مہر اس زمانے میں وہ لوگ ادا کرتے تھے جن کو شادی نبھانے کی نیت تھی۔ اگر کوئی مرد مہر دے دیتا تھا اس زمانے میں تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی نیت شادی کو نبھانے کی ہے۔ اگر کوئی شخص مہر ادھار میں رکھتا تھا تو اس کی علامت تھی کہ یہ گھمانے پھرانے والا ہے اور یہ شادی کو نبھانے والا نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں بھی ہمیں یہی سمجھنا چاہیے، جو نوشہ مہر معجل یعنی نقد مہر دیتا ہے، کیش میں مہر دیتا ہے، تو اس کی نیت شادی کو نبھانے کی ہے، اور جو میاں اور نوشہ مہر معجل ادھار مہر دیتے ہیں، ادھار مہر دیتے ہیں، تو وہ میاں صاحب کی نیت شادی کو نبھانے کی نہیں ہے۔ تو لال گھنٹی اور خطرہ یہیں پر ہے۔ اسی لیے جو نوشہ نقد مہر دے ان کو ترجیح دے شادیوں پر۔ فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن،
کہ جب تم میں سے کوئی شادی کرے تو ان کی نیت مہر کو ادا کرنے کی ہو، محسنین غیر مسافحین، شادی کو نبھانے کی ہو، عیش پرستی کی نیت نہ ہو۔ قرآن نے جو جملے یہاں پر استعمال کیے ہیں نا، میں اس کا ہو بہو ترجمہ نہیں کر سکتا آپ لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ اگر میں ترجمہ ہو بہو کروں گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا عجیب الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے مسافحین، صاف صفح یصفح، اگر ڈکشنری میں آپ ان جملوں کو دیکھ لیں گے تو اس کا ایک ترجمہ یہ بنے گا کہ صرف اس کی نیت اس خاتون سے فائدہ حاصل کرنے کی نہ ہو۔ ایک آسان جملہ میں یہ کہوں گا، مسافحین جس مرد کی نیت صرف خاتون سے فائدہ حاصل کرنے کی ہو، چاہے اس کے مال سے ہو چاہے اس کے جسم سے ہو، فائدہ حاصل کرنے کی نیت ہے، شادی نبھانے کی نیت نہیں ہے۔ ولا متخذی اخدان، خدن یخدن، اور اس کی نیت لہذا مذاق کرنے کی نہ ہو۔ متخذی اخدان یعنی مذاق کرنے کی نیت نہ ہو، جیسے لیونگ ریلیشن شپ آپ آج کے زمانے میں مذاق بنا دیا، دو لڑکا اور لڑکی بغیر شادی کے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ان کا لیونگ ریلیشن شپ والا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بجائے میاں بیوی بننے کے وہ دوست بھی نہیں رہتے، پھر آپس میں دونوں الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ لڑکی کو لڑکے کے بارے میں سمجھ میں آ گیا، لڑکے کو لڑکی کے بارے میں سمجھ میں آ گیا، مگر دلی دور اور دانا چک گئی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے رہ رہے تھے، ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ رہے تھے، اکیلے تنہائی میں رہنے کی وجہ سے دونوں نے ایک دوسرے سے جو تعلقات بنائے ہیں اس کا نقصان لڑکی کو آگے چل کے اٹھانا پڑا۔ اب کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں اسٹیٹس پتا چل جاتا ہے کہ یہ لیونگ ریلیشن شپ میں جوائن ہو کر واپس آئی ہے تو کوئی اسے اپنی بیوی نہیں بناتا ہے۔ اسی لیے لہذا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ شادی کرو، شادی کے بعد کتنا سمجھنا ہے سمجھ لو۔ اب جب دوسروں کو سمجھ لو گے تو اب شوہر کے لیے بیوی کو چھوڑنا مشکل، بیوی کے لیے شوہر کو چھوڑنا مشکل، اسی لیے شادی جلدی سے کرا دیتے ہیں۔ یہ لیونگ ریلیشن شپ میں زیادہ فائدہ مردوں کا ہے اور بہت زیادہ نقصان عورتوں کا اور لڑکیوں کا ہے، بہت زیادہ نقصان۔ اگر شادی کو ایسے سمجھ لیجئے، ایک مہینے کی شادی ہو کہ بھائی ایک مہینے اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے تو آگے شادی کنٹینیو رہے گی، ورنہ کنٹینیو نہیں رہے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر شادی ایک مہینے کے بعد کنٹینیو نہیں ہوگی، ہر شادی وہیں پر ختم ہو جائے گی، ہر شادی۔ اسی لیے شادی مذاق نہیں ہے، شادی کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی ہے، اور جیسے چل رہا ہے ویسے چلنا چاہیے، سیریس لینا چاہیے ان تمام چیزوں کو۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، فرمایا کہ اور جو انکار کرے ایسے ایمان کا، یعنی جو اوپر سے چیزیں آ رہی ہیں نا، حرام جانور، حلال جانور، اور حرام عورتیں اور حلال عورتیں، یہودی اور عیسائی عورتیں، تو ان تمام چیزوں پر جتنی تفسیر آج اور کل آپ کے سامنے ہوئی ہے، کامل مکمل یقین ہو کہ یہ 100% صحیح ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، اور میں بھی اس پر عمل کروں گا۔ جس کی ایسی نیت ہو تو وہ جنت میں، جس کی ایسی نیت نہ ہو، وہ انکار کرتا ہو اور عمل کرنے کی نیت نہ ہو، حبط عملہ، اس کا ہر عمل مٹا دیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں بہت سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ لہذا میں نے بہت مختصر تفسیر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔